اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل کی گفتگو اور نشست میں ہم عمل صالح کے باب میں بتا رہے تھے کہ جو مرد اور عورت عمل صالح کر لے ایمان کی شرط کے ساتھ تو اس کو آسائش والی، نعمت والی، آرائش والی خوشحال زندگی میسر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کی مثال بنیاد کی ہے اور عمل صالح کی مثال عمارت کی ہے۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، ویسے ایمان کے بغیر عمل مرتب نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنیاد کے ساتھ ساتھ عمارت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا سردی، گرمی، بارش، لو کے تھپیڑوں وغیرہ سے بچنا وغیرہ۔ آرام اور آسائش کے لیے انسان کو بنیاد کے ساتھ عمارت کی، دیواروں کی، چھت کی وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمل صالح کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل صالح ہے، کس کا عمل خوبصورت ہے، تم میں کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مومن انجام دے۔ اب سنیے، چاہے وہ عمل فرائض کے قبیل کا ہو جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یا وہ عمل معاملات سے متعلق ہو جیسے سود نہ لینا، سود نہ دینا، رشوت خوری نہ کرنا، بیع و شراء میں، آپسی معاملات میں شریعت کی منشا کی تکمیل کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ہر ایک کے حقوق کو برابر ادا کرنا، یا وہ عمل معاشرت سے متعلق ہو تو بھی وہ عمل صالح ہے، جیسے میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا۔ یا وہ عمل صالح بنتا ہے چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہو جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا، پاک دامن رہنا وغیرہ، یا اس عمل کا تعلق خدمت خلق ہی سے کیوں نہ ہو جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا، مسجد، مدرسہ، سرائے، پل، ہسپتال، مسافر خانے وغیرہ بنانا۔ یعنی ہر وہ کام جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو بشرطے کہ وہ ایمان اور شریعت کے مطابق ادا کیا جائے، اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ عمل صالح مومن کی زندگی کا حاصل، بلکہ یہ کہیے کہ مومن کی زندگی کی ایمان والا ہونے کی پہچان اور اس کا شعار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے عمل کو عمل صالح اور کافر کے عمل کو عمل فاسد سے تعبیر کیا ہے۔ مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاح اور اپنے عمل کے بنانے میں لگا رہتا ہے۔ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی اور کاموں کو بگاڑنے میں لگا رہتا ہے۔ مومن کی سرگرمیاں بھلائی، خیر اور نیکی کے لیے ہوتی ہیں
اور کافر کی تمام ایکٹیویٹیز فتنہ، فساد اور گناہ پر مبنی ہوتی ہے۔ جس طرح ان دونوں کی زندگیاں، مومن اور کافر کی زندگیاں الگ الگ سرگرمیوں میں گزرتی ہیں، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، اگر ان سے لغزشیں ہو جاتی ہیں، اگر ان سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ان کے عمل میں صلاح کی برکت سے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کی پاکیزگیوں کو برقرار رکھتا ہے، ان کی عزت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے۔ عمل صالح کی بنیاد پر یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، عمل ان کا صلاح والا ہوگا، تو ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو عمل صالح کا پورا بدلہ بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے ان کا اعزاز اکرام بھی کرتا ہے، اور جنت میں بہترین ٹھکانہ بھی انہی کو عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ عمل صالح کو اپنی زندگی کا اصول اور دستور بنانے والے لوگ ہی دراصل ملک اور سماج کے بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو سماج کا مکھن کہا جاتا ہے جو اپنے ہر عمل میں صلاح پیدا کریں۔ ایسے ہی لوگ معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی تعمیر کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کی زندگی اپنے اعمال میں، اپنی تگ و دو میں، اپنی محنتوں میں صلاح سے خالی ہوتی ہے، اللہ کی رضا اور شریعت کی منشا سے خالی ہوتی ہے، تو پھر وہ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں اور معاشرے کی تباہی، تنزلی اور اس کے انہدام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ نے ایمان اور عمل سے خالی لوگوں کو شر البریہ کہا ہے، بدترین انسان قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن کے عمل میں صلاح ہوتی ہے اور صالح عمل سے آراستہ لوگوں کو خیر البریہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آیت میں آیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، اس طریقے کی بات کہی گئی۔ صرف آخرت کی کامیابی اور جنت کی حصولیابی کے لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط نہیں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، بلکہ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص باعزت مقام، رفیع المرتبت، لوگوں کی نظروں میں پیار اور محبت والا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اسی طرح حکومت اور اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط لگائی۔ اللہ کی طرف سے حکومت انہی بندوں کو ملتی ہے جو ایمان اور عمل صالح سے مزین ہوتے ہیں۔ فاسق، فاجر، مفسد، ظالم، گنہگار لوگ، بدباطل لوگ اگر حکومت پر قابض بھی ہو جائیں تو اللہ کی مدد ان کو حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ان کی حکومت کو استحکام اور دوام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا اسی سلسلے میں ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب تک مسلمان اپنی سوچ کو مثبت، تعمیری اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے، میں پھر سے دہراتا ہوں، جب تک مسلمان اپنی فکر کو اور سوچ کو مثبت، تھنکنگ پوزیٹیو، اس کے پوزیٹیو تھنکنگ ہونا چاہیے، اس کی مثبت سوچ ہونا چاہیے، تو جب تک مسلمان اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو مثبت، تعمیری اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے، وہ اپنی موجودہ پستی اور انحطاط سے، اپنی گراوٹ سے نہیں نکل سکتے۔ خوف اور ہراس کی جو نفسیات اس کی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔
اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دشمنوں کا رعب ان کے دلوں میں جمع رہے گا اگر ان کے عمل میں صلاح نہیں ہوگی اور ان کی سوچ مثبت تعمیری اور پاکیزہ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو کمزور ہی محسوس کرتے رہیں گے جیسا ہو رہا ہے۔ ترقی کرنے کے لیے، ڈیولپمنٹ اور پروگریس کرنے کے لیے پاکیزہ فکر، پاکیزہ عمل، اصلاح اور تعمیری سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ صفت مسلمانوں کے چند افراد میں پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ امت کو بحیثیت مجموعہ یہ پوری کی پوری صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اور جب یہ امت ایمان کی بنیاد پر اور عمل صالح کی تعمیر پر اٹھے گی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، وہ زمین میں دوبارہ اقتدار، عظمت، استحکام، پائیداری اور استواری مضبوطی حاصل کرے گی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک تینت صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب عنایت فرمایا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے، عمل سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ عمل ہے ہمارے پاس، یا تو ہے ہی نہیں یا تھوڑا بہت ہے، تو صالح نہیں ہے۔ دنیا پرستی نے ہمیں دین فروشی تک پہنچا دیا ہے، دنیا کے پیچھے اتنے پاگل ہو گئے کہ ہم نے دین تک کو بیچ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندرونی طور پر گھٹتے ہوئے، بے وقعت، بے عزت، بے قیمت، ڈرا ہوا اور مرعوب محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر ہم طاقت نہیں پاتے۔ اس کے لیے تو اخلاقی طاقت، جرأت ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی حالات کی پیشین گوئی اور رہنمائی کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ نیک اعمال کی طرف آگے بڑھتے رہو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے۔ اعمال صالحہ میں سبقت کرو، ان قریب اندھیری رات کے فتنے جیسے ہوتے ہیں اس طرح فتنے اٹھیں گے۔ صبح میں انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ وہ اپنے ایمان کو دنیا کے مختصر سے سامان کے بدلے میں بیچ دے گا، اس لیے کہ اس کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہوں گے۔ ایمان فروشی کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچائے، دنیا پرستی اور دین فروشی سے محفوظ رکھے، ایمان اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی ہم لوگوں کو توفیق میسر فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ قد أطل شهر الصيام والعمل